نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انا لمغرمون، بے شک ہم تو جرمانہ کیے ہوئے ہو گئے، برباد ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہمیں تو محروم کر دیا گیا۔ اس آیتوں کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے پچھلی 2-3 آیتوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم اپنے بیج ڈالتے ہو زمین کے اندر، نرم نرم بیج، قیمتی بیج، فرمایا ان کو زمین کا سینہ پھاڑ کر نکالنے والے ہم ہیں۔ یعنی وہ جو ہے بیج زمین کو جو ہے پھاڑ کر نکلتا ہے کومپل کی صورت میں، پھر وہ تنا اور اس تنے کو مضبوط کر کے پھر ہم بڑے بڑے درخت بناتے ہیں اور پھر جو ہے کھیتیاں بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم جو ہے ان کو نہ نکالیں، اندر ہی اندر ہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیں، تو تم جو ہے پھر عجیب عجیب باتیں کرنے لگو۔ پچھلی آیت کے اندر آیا ہے نا، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، پھر تم جو ہے اپنے منہ میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرنے لگو۔ تو انہی میں سے 2-3 باتوں کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، انا لمغرمون، بے شک تم کہو کہ ہم تو جرمانہ کیے ہوئے ہو گئے، یعنی ہماری اصل پونجی بھی جاتی رہی۔ اصل پونجی سے مراد یہ ہے جو ہم نے خرید کر قیمت جو ہے بھر کر بیج ہم نے لیا تھا، وہ بھی اب ہم سے جو ہے وہ جاتا رہا، ضائع ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ فرمایا کہ یہ ہماری بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم تم جو ہے ہمیں ایک گندم کا دانہ دیتے ہو اور ہم اس کو سینکڑوں کی صورت میں تمہیں واپس کرتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، پس کیا تم پانی کی طرف نہیں دیکھتے جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس پانی کو نکالنے والے ہو یا ام نحن المنزلون، ہم اس پانی کو اتارنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو پانی آسمان سے برستا ہے، بعض علاقوں کے اندر بارش کا پانی استعمال ہوتا ہے، زمینی پانی وہاں نہیں ہوتا، اور اس بارش کے پانی کے انتظار کے لیے انہیں جو ہے بڑا لمبا وقت گزارنا پڑتا ہے، پھر جب اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس سے جو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پانی جو ہے ہماری نعمت عظمیٰ جس کو تم استعمال کرتے ہو، بھلا غور کرو، شکر کرو، تم ہمارے حکموں کو بھی توڑتے ہو، ہماری نافرمانیاں بھی کرتے ہو، پھر بھی ہم تمہیں یہ پانی پہنچا رہے ہیں، کیا اس پانی کو تم جو ہے لانے والے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اور ایک سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پانی کو جو ہے ماؤہا غوراً، ہم اس پانی کو خشک کر دیں، فلن تستطیع لہ طلبا، بھلا کس کے اندر جو ہے قوت ہے، ہمت ہے کہ وہ اس پانی کو نکال لائے۔ تو ایک ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نعمت کا تم جو ہے اظہار کرو، تم جو ہے شعور کرو، سمجھو اس کو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس پانی کو جو ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اجاجن، کڑوا کر دیں، یعنی ذائقہ بدل دیں، فلولا تشکرون، پس ہرگز اس میں پھر تم شکر نہیں کرو گے۔ یعنی اگر ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں، جو بھی پانی ہے، زمین کا پانی ہے یا بارش کا پانی ہے، کھارا ہو جائے تو تم پانی پینے کو بھی جو ہے ترسو، تمہیں پانی کا ذائقہ بھی اچھا نہ لگے۔ فرمایا پھر ایک تو پانی اتارنا ہے، پانی دینا ہے، اور دوسرا پانی کو خوش ذائقہ بنانا ہے، یہ بھی الگ نعمت ہے۔ پانی بھی نعمت ہے اور پھر پانی کے ذائقے کو خوش ذائقہ بنانا، یعنی طبیعت کو اچھا لگنا، یہ الگ نعمت ہے۔ فرمایا افرأیتم النار التی تورون، پس کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو پس کیا دیکھتے ہو اس آگ کو کہ التی تورون، جس کو تم جلاتے ہو۔ یعنی یہ جو آگ جو ہے سردیوں کے اندر تو غذا کا کام دیتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آگ کو سینکتے ہیں اور اس سے راحت محسوس کرتے ہیں، بدن اس سے سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم انشأتم شجرتہا، یہ آگ جن درختوں سے نکلتی ہے ان درختوں کو تم اگانے والے ہو یا ام نحن المنشئون، ہم ان درختوں کو اگانے والے ہیں۔ یعنی یہ آگ جس کا اصل منبع اور مخرج جو ہے وہ درخت ہیں، تو یہ درخت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم اگانے والے ہیں، اور ان سے جو ہے آگ پھر تمہیں ملتی ہے۔ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، بناتے ہیں ہم اس کو جو ہے نصیحت ومتاعا للمقوین، اور نفع منفع کی جگہ
مقوین حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یعنی ہم نے اس کو نصیحت بھی بنایا ہے۔ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ یہ سرسبز درخت ہوتا ہے اور پھر سرسبز درخت میں سے اللہ تعالیٰ آگ کو پیدا کر دیتے ہیں، اور آگ جو ہے، آگ بھی نصیحت ہے۔ آگ کا کام بعض مرتبہ جلانا ہوتا ہے، یعنی گرمیوں میں اس کی تھوڑی سی حرارت سے ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اور سردیوں میں بعض دفعہ ہم ہاتھ اندر بھی ڈال دیتے ہیں، خون جو ہے منجمد ہوتا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس آگ میں بھی جو ہے نصیحت ہے، کہیں تو یہ عذاب کا کام دے رہی ہوتی ہے، کہیں خوراک کا کام دے رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ حاجت مندوں کے لیے یہ درخت جو ہے یہ راحت بھی ہے اور جو ہے نصیحت بھی ہے۔ درختوں سے راحت کیا ہے؟ یعنی مسافر اس سے پھل جو ہے وہ توڑتے ہیں، ان کا پیٹ اس سے بھر جاتا ہے، اور پھر سایہ جو ہے یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے راستے کی، اور میں مسافر سایہ کی جو ہے وہ منفعت اٹھاتے ہیں۔ پس فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، پس محبوب آپ جو ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی بڑائی کے ساتھ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس قسم ہے ان ستاروں کی جب وہ گرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ کتنی بڑی قسم ہے تم اس کو نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی ستاروں کے گرنے کے وقت یہ خلائے آسمانی کے اندر رات کو اکثر ستارے ہمیں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ سرکش شیاطین و جنات کو لگائے جاتے ہیں، شہاب ثاقب کے حوالے سے یہ مشہور ہیں۔ فرمایا یہ ان کا گرنا یہ حق ہے، یہ کوئی معمولی سیارے نہیں ہیں، ستارے نہیں ہیں، یہ ان کا ایک ہجوم ہے، یہ بڑی جو ہے وہ جسے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو گرانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو قسم اٹھا رہے ہیں یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور کس کے متعلق اٹھایا؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے وہ بزرگی والا ہے، نہایت عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ فی کتاب مکنون، اللہ کے ہاں یہ کتاب درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئیں مگر اس کو پاک صاف۔ یعنی اس قدر اس کی عظمت ہے کہ اللہ کے ہاں ایک تو یہ مقام و مرتبے والا ہے، اور دوسرا اللہ کے ہاں یہ محفوظ بھی ہے۔ یعنی کوئی چیز آدمی کے حضور احترام والی ہو، عزت والی ہو، ایک تو آدمی اس چیز کو مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور دوسرا اس کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھتا ہے، اس کو حفاظت سے بھی رکھتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں مکرم ہے، محترم ہے، اور ہم نے اس کو لوح محفوظ کے اندر درج بھی کر رکھا ہے۔ اور لا یمسہ الا المطہرون، باقی باتیں تو بعد میں، اس کو چھونے کے لیے بھی پاک صاف ہونا پڑتا ہے۔ یہ اتنی عظیم اور عظمت والی کتاب ہے۔ تنزیل من رب العالمین، نازل شدہ ہے عالمین کے پالنے والے سے، یعنی جتنے بھی عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر مختلف مخلوقات کو ان عالموں کے اندر بسایا ہے۔ فرمایا سب کو پالنے والے کی طرف سے جو ہے نا یہ نازل شدہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اس کے ساتھ مداہنت کرتے ہو، یعنی اس کو تم اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی اس وقت کے کفاروں کو اور آج کے بھی جو لوگ اس قرآن پاک کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر توجہ نہیں کرتے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، حضرت جبرائیل امین نے آ کر کہا محبوب قرب قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا جب فتنے عام ہو جائیں گے، یعنی ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، دن کو جو ہے کافر ہو جائے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس فتنے کے زمانے میں جو ہے پھر ایمان کو کیسے بچایا جائے گا، کون لوگ اس سے محفوظ ہوں گے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا قرآن مجید، یعنی جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کو سمجھتے رہیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ چمٹے رہیں گے، فرمایا وہ اس فتنے کے زمانے سے بچ جائیں گے، ایمان ان کا محفوظ رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو جھٹلانے کی جگہ رزق کی طرح اس کتاب کو، یعنی تم ایسے اس کتاب کو جھٹلا رہے ہو جیسے تم روٹی کھاتے ہو، ہر روز جیسے کھانا کھاتے ہو نا، ایسے ہی ہر روز اس کو جھٹلا رہے ہو۔ یعنی یہ قرآن تو بار بار لوٹ کر آتا ہے نا، اگر ہوتے اس کے حالات و واقعات ایک زندگی کے لیے یا ایک زمانے کے لیے، ایک قبیلے قوم کے لیے، فرمایا نہیں، یہ تو دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کے لیے رشد و ہدایت کا سبب ہے۔ اور پھر فرمایا اس میں
ہر انسان کے ہر گزرے ہوئے دن کے متعلق، موجودہ دن کے متعلق اور آنے والے دن کے متعلق تک کی معلومات ہے۔ فرمایا جس طرح تم صبح جو ہے کھانا کھاتے ہو اور جو ہے ہر روز کھانا تمہارے لیے نئی ضرورت ہے، تو اسی طرح فرمایا قرآن بھی ہر روز جو ہے وہ نئی صورت میں تمہارے سامنے آتا ہے، یعنی تمہارے آگے کے جو حالات ہیں اس کے مطابق آتا ہے۔ فرمایا تم پھر جھٹلا دیتے ہو۔ فرمایا اس میں کیا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اس کا احساس تمہیں ابھی نہیں ہے، یعنی فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس سانس جب حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی آدمی جب بیمار ہوتا ہے، سکرات کی کیفیت لگتی ہے، اس کا وقت تمام ہونے کو ہوتا ہے، تو روح جو ہے وہ حلق کے اندر آ کر اٹک جاتی ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں غرغرہ کہتے ہیں۔ سکرات کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، فرمایا اس وقت تم سب انتظار میں ہوتے ہو، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گھر والے، قریبی دوست، رشتہ دار ہسپتال کے اندر داخل ہے تو عملہ سارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی جو ہے اس کی سانس نکلتی ہے، ابھی جو ہے روح نکلتی ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سب انتظار میں ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم بھی اس وقت اپنے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں جو ہے نظر نہیں آ رہے ہوتے، تمہیں شعور نہیں ہوتا، ہم بھی اس وقت اپنے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں کہ میری بندے کے ساتھ قربت کی تو انتہا نہیں ہے، جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی اس شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اور بعض حضرات تو صوفیاء اکرام جو ہے اپنے جو ہے کلاموں کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے لوگوں سے جھگڑتے پھرتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے پھرتے ہیں، لوگوں سے بحثیں کرتے پھرتے ہیں، تنازع کرتے پھرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے آپ سے بات کی ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو ہم تلاش کرنے کے لیے دور دور بھاگتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں پر موجود ہیں کبھی ہم نے اس ادھر جھانکا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ روئے زمین کے اندر میں کہیں پر نہیں سما سکتا، میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ جو میری کرسی ہے اس کے 4 پاؤں کے نیچے تمہارا یہ دنیا کا نظام ہے۔ فرمایا لیکن میری شان یہ ہے کہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، یعنی جو ایمان رکھنے والا بندہ ہے، مومن ہے، میرا گھر اس کے دل میں ہے اور میں اس کے دل میں آ جاتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہماری بندے کے ساتھ قربت کی انتہا نہیں ہے، بس وہ بندہ ہماری طرف دھیان ہی نہیں کرتا، آدمی اپنے دل میں جھانکے اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا ان کنتم غیر مدین، پس ان سے کہو بتاؤ، فلولا ان کنتم غیر مدین، پس بے شک کہ یہ کیا اب محکوم نہیں رہے، یعنی یہ جو ان کی دنیا کی زندگی تھی، اس دنیا کی زندگی میں انہیں جو ہے ناز تھا مقام و مرتبے پر، دولت پر، ملازمت پر، عزت پر، یعنی یہ کسی کی بات کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے، اپنے جو ہے منصب کے اندر، عہدے کے اندر جو ہے چلے جا رہے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ اب محکوم نہیں رہے۔ فرمایا ترجعونہا ان کنتم صادقین، ہم جس روح کو لے کر جا رہے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اس کو لوٹا کر دکھا دیں، یعنی یہ جس روح کے بل بوتے پر، جس زندگی کے جو ہے بل بوتے پر جو ہے ہماری نافرمانی کرتے تھے، ہمارے حکموں کو توڑتے تھے، اپنی بات کو اہمیت دیتے تھے، فرمایا حاکمیت یہ اپنی بناتے تھے، یعنی ہماری محکومی نہیں سمجھتے تھے، تو فرمایا اب ان سے کہیے محبوب ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ جس روح کو ہم جو ہے یہاں سے نکال رہے ہیں، اس کے وجود سے لے جا رہے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو اس کو واپس لا دیں۔ تو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مواقع ہیں جو ہر انسان کے ساتھ آنے والے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے اس کا خاتمہ جو ہونا ہے یہ تو یقینی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے اس زندگی کا اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے، اور اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، لیکن فرمایا جب سکرات کا وقت، یہ اللہ تعالیٰ نے وقت جو ہے یہ کیوں بیان کیا جھٹلانے کے ساتھ، یعنی مسلسل لوگ جھٹلاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، جب آخری وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو فرمایا غرغرہ جو ہے لگ جاتا ہے، اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، اور فرمایا موت کے وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ فرعون جو ہے جب پانی میں غرق ہونے لگا تھا تو اس نے بھی یہی بات کی تھی، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اب جو ہے ایمان لے آیا، جیسے بنی اسرائیلی دوسرے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایمان
ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، حالانکہ کلمہ بھی پڑھا تھا اور دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں اب مسلمان ہوں، کلمہ بھی بنی اسرائیلیوں کی طرح پڑھا تھا نا، سنتا بھی تھا اس کلمے کو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آن اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت اس سے پہلے تو نے ہماری نافرمانی کی، سرکشی کے اندر رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم جو ہے تیرے اس روح کو تیرے جسم سے علیحدہ کر دیں گے اور ہم آنے والے لوگوں کے لیے تجھے نشانی بنائیں گے، یعنی عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو توبہ کا جو وقت ہے وہ موت سے پہلے پہلے ہے، یعنی جو آدمی اس سے جو بھی دین کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے ہو رہی ہے، دین کے کام اس سے جو ہے وہ چھوٹ رہے ہیں، تو فرمایا موت سے پہلے پہلے کوشش کرے کہ ہر عمل کو جو ہے اپنے لیے نفع بخش اور ضروری سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتہ۔